السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ سب لوگوں کے لیے اپنا نبی، پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، ہادی، رہنما، امن کے دائی، دنیا میں سکون، اطمینان لوگوں کو عطا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تعلیمات دیں جب تک کوئی بھی معاشرہ اس پر کاربند رہا تو امن و سکون، رحمتیں، برکتیں رہیں، اور جب لوگوں نے آپ کا راستہ چھوڑا، اور جہاں کہیں بھی لوگ چھوڑتے ہیں تو پھر یہ دنیا اس کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث نقمت بن جاتی ہے۔ بہت سی قومیں، بہت سی امتیں آپ سے پہلے بھی آئیں، آپ سے پہلے انبیاء اور رسول بھی آئے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی امت کو اچھا سبق دیتا رہا۔ امتیں اکثر انکار کرتی رہیں، تکذیب کرتی رہیں، حتیٰ کہ کئی ایسی امتیں بھی، ایسی قومیں بھی جنہوں نے اپنے نبیوں کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی دیں۔ نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلے جن کی طرف آپ نے اپنی دعوت کو پھیلایا اللہ کے حکم سے، آپ کی قوم نے بھی آپ کو بڑی تکلیفیں دی، لیکن قرآن مجید ساری قوموں کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کا جب ذکر کرتے ہیں، ایک امت کا، ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ شریر، فسادی، سب سے زیادہ خبیث، سب سے زیادہ عداوتیں پھیلانے والے، بغض، کینہ، حسد، دل کے اندر دوسروں کی دشمنی کی آگ اتنی ان کے اندر بھری ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت اور بڑے دشمن کہا ہے، اور خصوصاً وہ سب سے بڑے
دشمن اور دشمنی کرنے والے مسلمانوں سے، ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ 6 پارے کے آخر میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، سب سے سخت ترین عداوت رکھنے والے مومنوں کے ساتھ وہ یہودی ہیں اور پھر مشرک ہیں۔ ایک مثال جو ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور وہ واقعہ بیان کرتی ہیں مسلمان ہونے سے پہلے کا، اور حیی بن اخطب مدینے کے اس وقت کے یہودیوں کا سب سے بڑا سردار تھا اور ان کا بڑا عالم بھی تھا۔ صفیہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد حیی اور میرے چچا، ان دونوں کی اولاد میں، بچوں میں ان دونوں کو، اپنے والد اور اپنے چچا کو جتنی پیاری تھی، بچوں میں کوئی اور نہیں تھا۔ جب میں سامنے آ جاؤں تو چاہے میرے والد حیی ہوں تو وہ مجھے فوراً گودی میں، اور اگر میرے چچا ہوں تو وہ باقی سب کو چھوڑ کر، باقی بچوں کو پیچھے ہٹا کر مجھے آگے، کہ حتیٰ کی خبر ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی بستی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مدینے سے پہلے کا جو پڑاؤ آج جہاں مسجد قباء ہے، یہ بستی بنی عمر بن عوف کی بستی کہ نبی علیہ السلام وہاں تشریف لا چکے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میرے والد حیی اور میرے چچا ابو یاسر صبح ہی، ابھی روشنی بھی پوری نہیں ہوئی، صبح ہی نکلے اور وہاں اس بستی میں پہنچ گئے، سارا دن وہاں رہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا، دن ختم ہوا تو شام کو واپس آئے۔ جب گھر واپس آئے تو میں دوڑ کے اسی طرح آگے بڑھی، لیکن اس بار ان دونوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ بڑے تھکے ہیں، بڑے پریشان ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، چال ڈال بتاتی ہے کہ کچھ مسئلہ ہے۔ تو کہتی میں گئی تو میرے چچا میرے والد سے پوچھ رہے تھے، ہوا یہ جس کو ہم دیکھ کے آئے ہیں محمد، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کیا یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں کہ وہ آخری نبی آنے والے، کہ یہ وہی ہیں؟ ہوا۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، نعم واللہ، ہاں اللہ کی قسم بالکل ٹھیک ہے، وہی ہیں۔ پھر پوچھا، کیا آپ نے ان کو پہچانا ہے؟ اتعرفہ بنعتہ و وصفہ، ان کی جو صفتیں، جو شکلیں ہماری کتابوں میں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، کیا ویسے ہی وہی ہیں؟ کہا نعم واللہ، بالکل وہی ہیں، برحق ہیں۔ اچھا چلو پھر، فماذا تری فی نفسک منہ، تو اب پھر کیا خیال ہے؟ اب تمہارا ارادہ کیا، پھر کیا کرنا ہے؟
تو انہوں نے کہا العداوہ لہو ما بقیتو، جب تک میں زندہ ہوں تو پھر اس کی دشمنی پہ زندہ رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا تو پھر اس محمد کی دشمنی کی انتہا پہ۔ اب یہ والا سبق ہوئی اس وقت کا جو یہودیوں کا سردار تھا اور وہ صفیہ کا والد تھا، اس نے یہ والا سبق اسی وقت سے سنا دیا، حالانکہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہی وہ برحق سچے نبی ہیں، وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، ہماری کتاب میں ہے، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بتا گئے ہیں۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دی ہے، اہل کتاب، یہ یہودی اہل کتاب، یہ اس پیارے پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ برحق سچا نبی ہے، جس طرح یہ اپنے گھر پیدا ہونے والے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس طرح سے ان کو اچھی طرح سے پہچان ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جھٹلاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے برحق ہونے کی جو خبر ہے، جو علم ہے، اس کو چھپاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ اب یہی نبی ہیں۔ اللہ نے بتایا، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس گروہ کا، ان یہودیوں کا، ان اسرائیلیوں کا جو ذکر فرمایا، سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، دل کے اندر سب سے زیادہ ان کے حقد، کینہ، بغض، آگ جلتی ہے۔ اور یہ آگ کیسی ہے؟ آگ ایسی ان کے ہاں جلتی ہے، اتنا ہی نہیں ہے کہ دل میں آگ جلتی ہے، بلکہ جہاں داؤ لگتا ہے، جہاں موقع لگتا ہے، تو یہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں میں جنگ کی آگ بھڑکانے سے بھی باز نہیں آتے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ کتنی بار جنگ کی آگ یہ بھڑکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھاتا ہے، اللہ اس جنگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن یہ پھر بھڑکاتے ہیں۔ اور ان کی جو قرآن میں، حدیث میں اور پھر تاریخ میں جو کچھ بیان ہوا، جو ان کے واقعات آج تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کی فطرت میں، طبیعت میں، کہ جب یہ کہیں کمزور ہیں، مغلوب ہیں، کہ اس وقت ابھی ان کی وہ کوئی ایسی سلطنت نہیں چلتی، تو پھر سازشوں کے ذریعے، مکر و فریب، ہیلے بہانے، چالوں سے دوسروں کو بھڑکا کر، پیچھے سے آگ لگا کر جنگیں شروع کراتے۔ جنگ احزاب، نبی علیہ السلام مدینہ میں، مدینہ کا محاصرہ کیا گیا، ساری دنیا کے اس وقت کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ساری فوجیں، سارے قبیلے، اس کے پیچھے یہی یہودی تھے کہ اب اندر سے اب ہماری تو چلتی نہیں ہے، تم آؤ، پھر دیکھو آگ بھڑکائی جنگ احزاب کی۔ اوس اور خزرج، وہاں مدینے کے دو بڑے قبیلے، اسلام سے پہلے تو ان کو لڑا کر اپنا اسلحہ بیچا ہی کرتے تھے، اسلام نے جب ان کو بھائی بھائی بنایا تو پھر بھی ایک ایسا شوشہ چھوڑا کہ دو قبیلوں کو لڑانے لگے تھے، اللہ تعالی نے بچا لیا، نبی علیہ السلام کے سمجھانے سے بچ گئے۔ سلسلہ تاریخ میں چلتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد، ان کے خلاف فتنہ کھڑا ہوا،
ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جو مسلمانوں میں آخر جنگیں ہوئیں اور خون بہا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہودی تھا، عبداللہ بن سبا اس کا نام، یہودی اسلام ظاہر کر کے اس نے اندر آ کر جو سازشیں پھیلائیں۔ جب داؤ لگتا کہ خود طاقت نہیں تو پیچھے سے، اور جب کبھی طاقت مل گئی تو پھر جو فساد، پھر جو قتل و غارت، پھر جو ظلم و زیادتی، نہ کوئی بڑا بچ سکے نہ کوئی چھوٹا بچ سکے، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، نہ بچے نہ بوڑھے، انسانیت کی تباہی جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ان کا کام۔ بلکہ اتنا ہی نہیں کہ بھی یہ عام لوگوں کو یا حتیٰ کہیں کہ بھئی چھوٹے بڑے لوگوں کو مارتے، ان کی فطرت میں یہ چیز، اتنے بڑے مجرم کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، ان کے اپنے عہد و پیمان کو جو معاہدے کیے ان کو بھی توڑنے اور اپنے نبیوں کو قتل کرنے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کفر تو کرتے کافر ہیں لیکن نبیوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں۔ بلکہ روایات میں بیان ہوا کہ ایک دن میں 70 نبی پیغمبر قتل کیے۔ ان کو قتل کرنے کے بعد شام کو بازار بھی کھول لیا، دکانیں بھی کھولی، مارکیٹ بھی چلا لی۔ ایسے انداز سے مارکیٹ چل رہی ہے بازار میں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور 70 نبی پیغمبر قتل کر دیے تھے۔ ایسی یعنی اتنی یہ بری قوم ہے، اتنی خبیث یہ امت ہے، حتیٰ کہ یعنی خیانت کرنے میں، دغا دینے میں، فریب اور سازشیں کرنے میں، کیے ہوئے اپنے معاہدے پکے اتفاقیات ان کو بھی توڑنے میں۔ ينقضون عہد اللہ فبما نقضهم میثاقهم، پکے وعدے بھی توڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ یہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ یا بات چیت بھی چل رہی ہے۔ ایک تو فلسطین اور غزہ کے وہاں رہنے والے مسلمانوں کی جو نسل کشی اس وقت کی جا رہی ہے، جو یہ کر رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ان پر بھی بمباری جو خود ویسے بھی ان کے ساتھ کچھ تعاون کی کوشش کر رہے ہیں یا بات چیت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کہ چلو کسی طرح سے یہ آگ ٹھنڈی ہو۔ وہاں پر بھی جیسا کہ قطر پر اس لیے حملہ کر دیا کہ بھی وہ بھی مسلمان ہیں، وہاں یہ مسلمان رہتے ہیں، حالانکہ وہ تو ان کی بات چلا رہے تھے۔ یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کو اپنے کسی معاہدے، کسی عہد، کسی وعدے، کسی بھی چیز کا پاس نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر، نہ قانونی طور پر، نہ دینی طور پر، نہ کسی اسلامی نہ غیر اسلامی، نہ ان کے اپنے یہودی نظام، نہ کسی اور سسٹم، کہیں پر بھی بس شر ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا شر ان کا، کتنے شر ہیں، کتنے خبیث ہیں، بتاؤ نا کون ہے؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کیسے ہیں، کتنے شریر ہیں، کون ہیں یہ جن پر اللہ نے لعنت کی؟ تو یہ لعنتی ہیں، ملعون ہیں۔ بل لعنہم اللہ،
اللہ نے ان کو لعنتی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تمہاری بات سننے سمجھنے سے بند ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ بھی انہوں نے کہا ہمارے دل بند ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر اتنی پکی مہر لگائی ہے کہ وہ کبھی اچھی بات سمجھ نہیں سکتے، کبھی خیر والی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اتنے دنیا کی گئی گزری قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شر پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، جنگیں شروع کراتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جنگوں کو ٹھنڈا کرتا رہا، تاریخ میں بھی جنگیں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کی، لیکن یہ آج تک انسانیت کے تباہی کے، نسل کشی کے در پہ ان پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں، جو ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا حل کیا ہے کہ آخر ان ظالم ہاتھوں کو روکنا ہوگا۔ کون روکے گا؟ اب ہم مسلمان تعداد میں دیکھیں، ان کی تعداد، یہودیوں اسرائیلیوں کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد، دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں تو کہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مٹھی بھر بھی نہیں ہے، گنی چنی تعداد ہے، اور مسلمان عرب سے بھی زیادہ۔ اور فوجیں دیکھیں، اور زمینوں کے ٹکڑے مسلمانوں کے ملکوں کے پاس کتنے کیا کیا ہے، لیکن مسلمان اس انتظار میں ہے کہ جی وہ عالمی طاقت، وہ ایک اور طاقت، وہ دوسرا فریق آئے گا تو اس کو کہے گا چپ کر جا، نہ وہ کہے بلکہ وہ تو تھپکی دے۔ اتنا ہی ہے کہ ساری دنیا سے بفرا ہوا ہے یہ ایک تھوڑی سی طاقت۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں وہ چیز نہیں ہے، مسلمانوں میں وہ قوت ایمانی نہیں ہے۔ اس کا حل قرآن یہ بتاتا ہے کہ جیسے اس وقت نبی علیہ السلام نے جب کلمہ اسلام، کلمہ ایمان پڑھایا تو سب کو ایک کیا، اتفاق اور اتحاد پیدا کیا، سب مل جائیں، ساری دنیا تمہارے سامنے نظریں نیچی کر کے کھڑی ہوگی۔ اب ایمان، اسلام، ایمانی قوت کو سامنے دل میں رکھ کر پھر جہاد کا نام، جہاد یہ نہیں ہے کہ بھی دنیا کو برباد کرنے کے لیے، جہاد کیا ہے کہ جو پھر نہیں ظلم سے باز آتا تو اس کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ نام انہی قوتوں نے مسلمانوں کے اس جہاد کا نام دہشت گردی رکھ دیا، بلکہ جہاد کیا ہے؟ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، نہیں وہ باز آتا تو اس کو توڑنا بھی ہے۔ کون کرے گا؟ مسلمانوں کے اندر کون کھڑا ہوگا؟ سب کھڑے ہوں گے، لڑائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی اسلحہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ایمان کا، کلمہ اسلام کا نعرہ لگا کر ہاتھ کھڑے کر دیں اور بات کر دیں، ساری دنیا کے مسلمان کچھ دکھائیں تو دیکھیے کہ خود بخود جو ہے اس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت لہذا ہم اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہر مسلمان کی، جہاں کہیں بھی کچھ تیز ہے، وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، وہ سیاسی ہو وہ دینی ہو، وہ اخلاقی قانونی ہو، کہ ایسے تمام حملوں کی ہر طرح سے مذمت اور ان کو روکنے کا مطالبہ، اور ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ جو ہاتھ ایسا ہے اس ہاتھ کو ہم اپنے ہاتھ سے بھی یا روکیں گے یا توڑیں گے، کریں بات۔ یہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، دیکھیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری، اور اس میں ذمہ داری زیادہ، چونکہ آج کے حالات اور قانون، عالمی قانون، بین الاقوامی سسٹم کے تحت حکومتوں کی، حکمرانوں کی زیادہ ہے۔ عوام کا ایک جذبہ اور نعرہ، اس کی ترجمانی کریں۔ ہر قیادت، وہ سیاسی ہو، وہ دینی ہو، وہ قانونی ہو، وہ بین الاقوامی ہو یا مقامی ہو، اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
سب مسلمانوں کو، ہر جگہ کے لوگوں کو اس ظالم کے ہاتھوں سے، اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔